الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله قال الله تبارك وتعالى والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ محترم مصلیان کرام، جمعہ کا دن ہے اور عیسوی سال کے اعتبار سے یہ اس سال کی آخری جمعہ ہے۔ گزشتہ کل ایک خاص تاریخ تھی جس کو اس دنیا میں رہنے والے ایک خاص مذہب کے لوگ خاص طور پر سیلیبریٹ کرتے ہیں، اور اس کے بعد جب یہ سال گزر جائے گا اور سال کے گزرنے کے ساتھ ساتھ جب نیا سال داخل ہوتا ہے تو اس وقت بھی دنیا کچھ خاص قسم کی سیلیبریٹ میں اپنے آپ کو منہمک کر لیتی ہے۔ ہم اور آپ مسلمان ہیں، بحیثیت مسلمان ہماری اور آپ کی ایک شناخت ہے، ہمارا اور آپ کا ایک دستور ہے، ایک شریعت ہے، ایک قانون ہے۔ بحیثیت مسلمان ہمارے پاس ایک اسلامک لا، اسلامی نظام، اسلامی کلچر، اسلامی تعلیمات موجود ہیں، اور ہم سے یہ مطالبہ ہے اور ہونا بھی چاہیے کہ جب ہم کسی مذہب کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں تو ہم اس کے مطابق اپنی زندگی کو گزاریں۔ یہ بالکل اصولی بات ہے۔ آپ دنیا میں جس بھی سیکٹر سے جڑے ہوئے ہیں، اس سیکٹر کے جو اصول و ضوابط ہیں، جو قوانین ہیں، اس کو ہم اور آپ فالو کرتے ہیں۔ یہ انسانی عقل بھی یہ بات کہتی ہے، انسانی عقل بھی یہ بات کہتی ہے کہ ہمارا تعلق، ہم اپنے آپ کو جس سے بھی منسوب کرتے ہیں کہ ہم فلاں کمپنی میں کام کرتے ہیں، تو فلاں کمپنی کے جو بھی قوانین ہیں، لا، اس کو ہم فالو کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کرنا ہے۔ یا ہم فلاں سوچ رکھنے والوں کے ساتھ ہیں، یا فلاں عقیدہ ہے ہمارا، یا فلاں نظریہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نظریے کے رکھنے والوں کے لیے جو پابندیاں ہیں، یا جو اصول و ضوابط ہیں، یا جو اصول اور لا ہے، اس کے مطابق آپ زندگی گزارتے ہیں۔ یہ اس کا مطلب ہے، ہوتا ہی ہے۔ آپ کسی ایک اسکول میں کام کرتے ہیں، کسی چھوٹے چھوٹے ادارے میں کام کرتے ہیں، کسی شاپ پر کام کرتے ہیں، وہاں کی ایک ٹائمنگ ہے کہ آپ کو اتنے بجے آنا ہے، اتنے بجے جانا ہے، تو آپ اس کی پابندی کرتے ہیں، فالو کرتے ہیں۔ یہ انسانی عقل بھی کہتی ہے کہ بھائی جس چیز کی طرف اپنے آپ کو ہم منسوب کرتے ہیں، اس کی پابندیوں کو ہم اس کا لحاظ رکھتے ہیں اور اس کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ تو جب ہم اور آپ مسلمان ہیں اور بحیثیت اسلام ہماری اور آپ کی پہچان ہے، تو ہمارے اوپر کچھ پابندیاں بھی ہیں، ہمارے لیے کچھ رہنمائیاں بھی ہیں، کچھ اصول و ضوابط بھی ہیں، جس کے مطابق ہم کیا کریں گے؟ زندگی کو اپنی گزاریں گے۔ یہ لاجیکلی بات ہے، یہ بات بالکل لاجک میں آنے والی ہے۔ دنیا اسی طرح چلتی ہے۔ آپ کسی یورپین کنٹری کے آفس میں کام کر رہے ہیں، وہاں کی ایک پابندی ہے کہ آپ کو روزانہ جو ہے نا کلین شیو ہو کر آنا ہے، ہو کر جاتے ہیں بچے۔ کیوں؟ وہاں انہوں نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے، معاہدہ کر رکھا ہے۔ تو جب چھوٹے چھوٹے معاہدات کی اتنی پاسداری ہے اور ہم یہ سمجھتے کہ بھائی ان کی بات ماننی ہوگی جہاں سے ہمارا تعلق ہے، تو جب مذہب کا قلادہ ہمارے گلوں پہ موجود ہے، ہماری گردنوں میں موجود ہے، اور ہم ایک مذہب کو فالو کرتے ہیں، ایک مذہبی شناخت ہے ہماری، پھر یہ کیسے ہو سکتا ہے
کہ اس مذہب کی تعلیمات کے بغیر ہماری زندگی گزرے یا ہم زندگی گزار کے اپنے آپ کو اس مذہب سے منسوب کریں. آ رہی بات سمجھ میں؟ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہ رہا ہوں تمہیدی طور پر بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب ہماری اور آپ کی پہچان کیا ہے؟ ایک مسلمان ہونے کی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہونے کی ہے، تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم بحیثیت مسلمان اپنی زندگی اس دنیا کے اندر گزاریں، اور بحیثیت مسلمان ہمیں جو تعلیمات دی گئی ہیں خوشی اور غم کے موقع کو لے کر اس کے مطابق ہم فالو کریں. تب صحیح معنوں میں ہم اور آپ کیا ہیں؟ مسلمان ہیں. ورنہ صرف نام کا مسلمان ہو سکتے ہیں، اعمال ہمارے اگر مسلمان والے نہیں ہیں. لہذا میں نے ابھی شروع میں آپ کو یہ بات کہی کہ دیکھیے گزشتہ کل ایک دن گزرا 25 دسمبر کے عنوان سے. آنے والے ایام میں 31 دسمبر اور 1 جنوری کا موقع آئے گا. ان موقعوں پر دنیا کچھ کرتی ہے، ان موقعوں کو دنیا اپنے اعتبار سے گزارتی ہے، سیلیبریٹ کرتی ہے. تو کیا مسلمان بھی دنیا کے ساتھ چلے گا، یا مسلمانوں کی کچھ خاص تعلیمات ہیں خوشی اور غم کے موقع کو لے کر اس کے مطابق ہی مسلمان اپنی زندگی گزارے گا؟ اس سلسلے میں سب سے پہلی بات تو آپ جان لیجئے، جو گزشتہ دن گزرا میں نے بتلایا آپ کو، اس دنیا میں رہنے والے خاص مذہب کے لوگ اس دن کو اپنا سب سے بڑا دن اور تہوار کا دن اور خوشی کا دن مناتے ہیں، یا اس اعتبار سے اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. آج کی دنیا چونکہ بالکل مغرب پرست ہو چکی ہے، جدھر دنیا جا رہی ہے ادھر پوری دنیا دوڑ رہی ہے، جدھر مغرب دوڑ رہی ہے ادھر پوری دنیا دوڑ رہی ہے. جو کلچر، جو تہذیب، جو نظریہ، جو سوچ وہ پیدا کر رہے ہیں، ساری دنیا اس کو قبول کرنے کو تیار ہے. تو افسوس یہ ہے کہ مسلمان بھی اسی راستے پر چل پڑا ہے. اب آپ بتائیے، گزشتہ دن کا ایک خاص پس منظر ہے اور ایک خاص نظریے کے تحت اس دن کو منایا جاتا ہے. اب مسلمان اس نظریے کے ساتھ اگر اس دن کو منا رہا ہے، یا مسلمان اس طرح کے پروگرامز میں شامل ہو رہا ہے، یا وہ نظریہ اور عقیدہ رکھ رہا ہے، یا اس کو سیلیبریٹ کر رہا ہے، تو کیا مسلمان باقی رہتا ہے؟ یہ سوال ہے. جسے دیکھیے وہ اپنے موبائل میں اسٹیٹس لگا رکھا تھا، جسے دیکھیے اس کے موبائل میں اسٹیٹس تھا، وہ اس کو ہیپی ہیپی کر کے سیلیبریٹ کر رہا تھا. اور ہمارے بچے تو جتنے اسکولز میں گئے سب جگہ پروگرام ہوا، اور ناس ان تمام مالز اور اس طرح کے تمام اسپاٹ کا تو انہوں نے بالکل اسی رنگ میں اپنے آپ کو کل رنگ دیا تھا، اور خوشی سے ہمارے بچے وہاں پر جا رہے تھے. ہم بھی لے کر جا رہے تھے گھومنے کے لیے، اور ابھی جائیں گے آنے والے دنوں میں، اور سارا منظر وہی ہوگا. اب ذرا آپ سوچئے، عیسائیوں کا کیا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر پتہ ہے آپ کو؟ اور مسلمانوں کا کیا عقیدہ عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر؟ قرآن نے تفصیل سے سورہ مریم کے اندر اس کا تذکرہ کیا. انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت اوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا ذلک عیسی ابن مریم قول الحق الذی فیہ یمترون ما کان للہ ان یتخذ ولدا سبحانہ. عیسائیوں کا عقیدہ یہ ہے، عیسائیوں میں 3 طرح کے عقیدے پائے جاتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر یا خدا کو لے کر. وہ لوگ ثالث ثلاثہ کے قائل ہیں، 3 خداؤں کے قائل ہیں. ان میں سے ایک خدا عیسیٰ علیہ السلام کو یہ لوگ کہتے ہیں نعوذ باللہ. ان لوگوں کا نظریہ یہ ہے، ایک نظریہ یہ ہے کہ اللہ ایک خدا ہے، دوسرا خدا عیسیٰ ابن مریم ہے، تیسرا خدا حضرت مریم ہے. ایک نظریہ ہے کہ جبریل امین خدا ہیں، حضرت مریم خدا ہیں، اور اللہ تعالیٰ خود خدا ہے. یعنی وہ لوگ 3 خداؤں کے قائل ہیں. 3 خداؤں میں سے ایک خدا وہ کس کو مانتے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی مانتے ہیں. نظریے کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو وہ لوگ اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں عیسائیوں کا یہ عقیدہ ہے کہ یہودیوں نے ان کو سولی دے دی، ان کا انتقال ہو گیا، ان کی موت طاری ہو گئی. اب آپ دیکھیے کیا اسلامی نظریہ یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام کو لے کر؟ اسلام میں خدا کی دعوت دیتا ہے. اسلام میں خدا اور سپریم پاور اور سپر پاور اور ساری طاقت کس کو حاصل ہے؟ ایک خدا کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی خدا نہیں ہے دنیا کے اندر. اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیجئے قرآن نے سورہ اخلاص کے اندر صاف کہا لم یلد ولم یولد،
نہ اللہ کو کسی نے جنا ہے نہ اللہ نے کسی کو جنا ہے. کیا مطلب؟ نہ اللہ کا کوئی بیٹا ہے نہ اللہ کا کوئی باپ ہے. باپ یا بیٹا ہونا ضرورت بتلاتی ہے, محتاجگی بتلاتی ہے, اور اللہ تبارک و تعالی ہر طرح کی ضرورت سے پاک ہے. لہذا عیسیٰ علیہ السلام کے بیٹا ہونے کا عقیدہ کبھی مسلمان نہیں رکھ سکتا ہے. ہمارا یہ نظریہ ہے کہ اللہ کیا ہے؟ اولاد سے پاک ہے. دو. تیسرا نظریہ آپ دیکھ لیجئے, اسلامی عقیدہ یہ ہے, اسلامی نظریہ یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ جاوید اس دنیا سے آسمان پر اٹھا لیے گئے. ان کے اوپر موت ابھی نہیں آئی ہے. یہودی ان کو سولی دینے میں کامیاب نہیں ہوئے تھے. قیامت کے قریب عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں دوبارہ تشریف لائیں گے, اپنا ایک وقت گزاریں گے, پھر ان کے اوپر موت آئے گی اور پھر آپ کو تدفین کیا جائے گا. کہاں؟ روضہ اقدس میں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں آرام فرما رہے ہیں وہاں پر 4 قبروں کی جگہ ہے. 3 قبر بھری ہوئی ہے, ایک میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, ایک میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, ایک میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ, اور ایک حصہ خالی ہے. وہاں پر عیسیٰ علیہ السلام کو دفن کیا جائے گا. یہ اسلامی نظریہ اور اسلامی کنسپٹ ہے. اب آپ بتائیے, کیا اس نظریے کے خلاف جو لوگ نظریہ رکھتے ہیں اور اس نظریے کے مطابق ایک دن کو سیلیبریٹ کرتے اور مناتے ہیں, کیا ہم اور آپ منا سکتے ہیں؟ ایمان کے ہاتھ سے نکل جانے کا خطرہ ہے. غور کیجیے آپ تو. اور آپ نے اپنے بچے کو اسی طریقے سے لال رنگ کا ڈریس پہنا دیا, اسکول بھیج دیا اور مال لے کر چلے گیا, اسی طرح کا لباس ان کو کھیلنے کہہ دیا, اور جو وہ جملہ کہہ رہے ہیں, جس گانے پر تھرک رہے ہیں آپ کے بچے تھرک رہے ہیں, کیا آپ کا بچہ مسلمان باقی رہے گا؟ یعنی مسلمان اپنے نظریے کو لے کے, اپنے عقیدے کو لے کے اتنا کمزور کیسے ہوتا چلا جا رہا ہے بھائی؟ میں ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں نا کہ ہر طرح کے شرک سے اپنی اولاد کو بچانی ہوگی. اور اس زمانے کا سب سے بڑا فتنہ مشرکانہ ماحول ہے. ہر جگہ ایمان سلب کرنے کی تیاری ہے. ہر جگہ یہ منصوبہ بنایا جا رہا ہے کہ کیسے مسلمانوں کو ایک خدا پر قائم نہیں رہنے دیا جائے, کیسے مسلمانوں کے ذہن و دماغ میں خدا کو لے کر ان کے عقیدے کے اندر تزلزل پیدا کر دیا جائے, کیسے یہ عقیدہ کمزور کر دیا جائے. اور عقیدتاً کمزور نہیں ہو رہے ہیں تو عملاً کمزور کیا جا رہا ہے. عملاً کمزور کیا جا رہا ہے. یہ عملاً کمزور ہے نا. ہم اور آپ اگر 25 دسمبر کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں خاص دن کی نوعیت سے, اور خاص طرح کا جملہ کہہ رہے ہیں, اور خاص طرح کے پروگرام میں شامل ہو رہے ہیں, یا اپنے بچوں کو شامل کروا رہے ہیں, یا اس کو لے کر ایک دوسرے کو مبارکبادی دے رہے ہیں, تو ہم ایک خاص مشرکانہ عمل میں اپنے آپ کو شریک کر رہے ہیں. مسلمان اتنی نزاکت کو بھی نہیں سمجھتا ہے, کیا سمجھے گا بتلائیے؟ میں کئی مرتبہ کہہ چکا ہوں آپ کو جمعہ کے بیان میں کہ ایمان سے زیادہ قیمتی چیز ہمارے اور آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ہم ایمان کی حفاظت کے لیے اپنی جان تک قربان دینے کو تیار ہے. یہ جذبہ ہر مسلمان کے ذہن و دماغ میں ہونا چاہیے. ہمارا سب سے قیمتی سرمایہ کیا ہے؟ ایمان ہے, ایمان کی دولت ہے. ہم یہ کیسے چھوڑ دیں گے؟ لہذا ہم کسی بھی ایسے کام میں شریک نہیں ہوں گے, نہ اپنی اولاد کو شریک کریں گے جس سے شرک کی بو آتی ہو. میں نے آپ کو سمجھا دیا نا. اور یہ بھی غلط طریقے سے یہ دن منا رہے ہیں. ان کی بھی اگر تاریخی کتابوں کو اٹھائیے گا اور تاریخ میں جائیے گا اور ڈیٹیل میں جائیے گا تو 25 دسمبر کا کوئی بھی محتوى آپ کو نہیں ملے گا, کوئی حقیقت نہیں ملے گی. جیسے مسلمانوں میں بہت سارے دن کیا ہو گئے, لوگوں نے اپنے طور پہ منانے لگے ہیں, لوگوں نے, کوئی حقیقت نہیں ہے اس کی. جا کر آپ جڑ میں دیکھ لیجئے, جا کر آپ جڑ میں دیکھیں گے تو کوئی حقیقت نہیں ہے دور دور تک. ان کی کتابیں خود ان کے خلاف گواہیاں دیتی ہیں, تو آپ کیسے ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے؟ لہذا مذہب کو لے کر, عقیدہ توحید کو لے کر بہت مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. آپ سمجھیے اس نزاکت کو. اب آگے چلیے آپ. یہ تو گزشتہ دن میں جو ہوا, آگے جو ایام آ رہے ہیں, ان ایام کو جو ایک خاص نوعیت سے منایا جاتا ہے, کیا وہ خاص نوعیت اسلام میں جائز ہے؟ سال کا گزرنا یا دن کا گزرنا یا وقت کا گزر جانا, یہ تو دراصل ہمارے لیے ایک تنبیہ ہے کہ دیکھو اور وقت گزر گیا, کم وقت بچا ہے اب دنیا سے جانے کو لے کر. ایک بوڑھا کوی ہے, ہنساتا ہے لوگوں کو. ایک جگہ اس نے انٹرویو دی, اس نے کہا میں کبھی بھی
دوڑتا نہیں ہوں صبح صبح. اس نے کہا کیوں؟ پوچھا سوال کیا؟ کہا اس لیے نہیں دوڑتا ہوں کہ سانس تو لکھ کر آیا ہے نا کتنا سانس لینا ہے, تو دوڑوں گا تو جلدی جلدی سانس لوں گا کہ نہیں لوں گا, تو جلدی مر جاؤں گا نا. اس نے کہا سانس میں لکھ کر لایا ہوں کتنا سانس لینا ہے, اب صبح صبح دوڑوں گا تو دوڑتے وقت آدمی تیز تیز سانس لیتا ہے کہ نہیں, تو میں اپنے سانس کو جلدی جلدی کیوں ختم کروں بھائی, مجھے جلدی نہیں مرنا ہے. ساری بات سمجھ میں. تو وقت کا گزرنا یہ دراصل ہمیں اور آپ کو متنبہ کرتا ہے کہ دیکھو تمہارا ایک اور شام ڈھل گیا, ایک اور سال گزر گیا. تم اگر 60 سالہ 70 سالہ 80 سالہ زندگی لے کر آئے ہو تو ایک سال اس میں اور کم ہو گیا. وقت اب تمہارے پاس کم بچا ہے. اپنے اللہ کو راضی کر لو, اپنے گناہوں سے توبہ کر لو, پتہ نہیں کب سورج زندگی کا ڈھل جائے. وقت کا گزرنا تو ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتا ہے, اور ہم اس وقت کے گزرنے پر خوشیاں منائیں, وقت کے گزرنے پر سیلیبریٹ کریں, وقت کے گزرنے پر ناچیں, وقت کے گزرنے پر آتش بازیاں کریں, وقت کے گزرنے پر مخلوط پروگرامز منعقد کریں. بتائیے یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ یہ عقل میں آنے والی بات ہے؟ لہذا یہ جو ایام آ رہے ہیں ان میں اس طرح کے ہونے والے کسی بھی طرح کے پروگرامز میں نہ آپ خود شریک ہوں نہ اپنے بچوں کو شریک ہونے دیں. آپ ان کو بتلائیں بیٹا وقت کا گزرنا اس بات کی طرف تمہیں متوجہ کر رہا ہے کہ تمہارا وقت مرنے کا اور زیادہ قریب آ رہا ہے. تمہارے لیے ضروری یہ ہے کہ تم اپنی زندگیوں میں جو کوتاہیاں اور کمیاں رہ گئی ہے اس کو دور کرو. جس بے راہ روی میں, جس ضلالت و گمراہی میں, جس غفلت بھری زندگی میں تمہارا وقت گزرا ہے اس سے اب باز آ جاؤ, توبہ کرو, استغفار کرو. جس طریقے سے وقت گزر رہا ہے اس طریقے سے ایک دن تم کو بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے. وقت کا فنا ہو جانا ہمیں اور آپ کو یہ تعلیم دے رہا ہے کہ ہر چیز کو فنا ہونا ہے. کسی چیز کو اس دنیا کے اندر دوام اور استقرار نہیں ہے. آج جو ہے کل اسے ختم ہونا ہے. وقت کا گزرنا ہمیں اور آپ کو سب سے بڑا کوئی تعلیم اگر ہے, سب سے بڑی کوئی تعلیم ہمیں اگر اور آپ کو کچھ حاصل ہو رہی ہے سال کے گزرنے سے, تو یہ حاصل ہو رہی ہے کہ جس طریقے سے یہ سال گزر گیا اس طریقے سے ہماری یہ جوانی بھی گزر جائے گی, ہماری یہ صحت بھی ختم ہو جائے گی, ہماری یہ فرصت کے ایام بھی ختم ہو جائیں گے, اور ہمیں بھی اس طریقے سے ایک دن گمنام ہو جانا ہے. اس طریقے سے سال اور دن اور وقت گزرتا ہوا ختم ہوتا چلا جا رہا ہے, اس طریقے سے ایک دن ہمیں بھی اس دنیا سے گزر جانا ہے, اور پھر آگے چل کر ایک ہمیشہ کی دنیا کا سامنا کرنا ہے. ایسا عقل مند آدمی یہ ہے کہ جو سامنے والی زندگی کو سامنے رکھ کر زندگی گزارے. یہ بیوقوف ہے نا جو اسی دنیا میں سب کچھ اپنے آپ کو سمجھ لے. حدیث میں آتا ہے کہ دو چیزوں کو لے کر اکثر لوگ غفلت میں رہتے ہیں, ایک فراغ, دوسری صحت. انسان کے پاس جب صحت و تندرستی ہوتی ہے تو سمجھتا ہے کہ میں کبھی بیمار پڑوں گا ہی نہیں. جوانی کے عالم میں تصور ہوتا ہے کبھی بوڑھا ہوؤں گا وہ نہیں, لہذا غفلت بڑی زندگی گزارتا ہے, اور جب فرصت کے ایام ہوتے ہیں اس کے پاس تو بس یوں ہی وقت ضائع کر رہا ہوتا ہے. لیکن جب وہی صحت ڈھل جاتی ہے, بیماری کا چاروں طرف سے حملہ ہوتا ہے اور زندگی میں مصروفیات بڑھ جاتی ہیں, تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ اب میں کیا کروں, میں نے اپنے وقت کو کتنی غفلت سے گزار دیا ہے, تب اس کو اس وقت جا کر احساس ہوتا ہے. لہذا عقل مند آدمی یہ ہے کہ آج کی زندگی کو, آج کے وقت کو, آج کی فرصت کو, آج کی جوانی کو غنیمت جانے اور اللہ اس کے رسول کی رضا کے لیے گزارے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تمام مذاہب کا علم حاصل ہو ہمیں اور آپ کو. یہاں تو مسلمانوں کو اسلام کا مطلب صحیح سے پتہ نہیں ہے. آپ کہاں سے عیسائی مذہب کو جانیں گے, یہودی مذہب کو جانیں گے, یا اور جو دیگر مذاہب دنیا کے اندر رن کر رہے ہیں اس کو آپ جانیں گے. اگر آپ عیسائی مذہب کا مطالعہ کیے ہوتے تو آپ کبھی بھی 25 دسمبر کو لے کر سیلیبریٹنگ کا موڈ بناتے ہی نہیں اپنا. میں نے کہہ دیا نا آپ کو, وہ اسی سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی دے دی گئی, اور قرآن یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے. اب بتائیے آپ کس عقیدے کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں؟ جو قرآن کا عقیدہ ہے, جو قرآن کا نظریہ ہے, جو قرآن کی تعلیم ہے, اس کو آپ ماننا چاہتے ہیں, یا جو دنیا آپ کے سامنے پیش کر رہی ہے, آج کے بائبل میں جو چیزیں داخل کر دی گئی اس کو آپ صحیح ماننے کو تیار ہیں؟ قرآن کے علاوہ کوئی بھی آسمانی کتاب محفوظ نہیں ہے, اس کے اندر تحریفات ہوئی ہیں.
قرآن کے علاوہ دنیا کی کوئی آسمانی کتاب محفوظ اپنی اصلی حالت پر نہیں ہے، اس کے اندر بہت زیادہ کمی اور زیادتیاں کی گئی ہیں، اپنے طرف سے بڑھا چڑھا کر چیزیں لکھ دی گئی ہیں۔ کیا اس کے مطابق آپ اپنا عقیدہ رکھیں گے، یا جو قرآن آپ کو عقیدہ دیتا ہے اس کے مطابق رکھیں گے؟ جب قرآنی عقیدہ ماننا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ یہ اللہ کا بندہ ہے، نبی ہے، رسول ہے، اور یہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ نظریہ آپ رکھیں گے یا وہ رکھیں گے جو آج کی دنیا دے رہی ہے؟ لہذا ہم اور سمجھتے ہیں کہ بالکل یوں ہی ہے، کوئی چیز نارمل ہے، جو ہو رہا ہے دنیا میں ہم بھی کر رہے ہیں۔ اسلام آپ کے عقیدے کی حفاظت کے لیے جڑ تک جاتا ہے، یعنی ذرہ برابر بھی شرک کی بو بھی نہیں آنا چاہیے اسلام میں۔ خالص اسلام قابل قبول ہے، ایک دم پیور۔ اللہ کی نگاہ میں، اللہ کی نظر میں جو اسلام قابل قبول ہے وہ بالکل پیور اسلام قابل قبول ہے۔ ایسا نہیں کہ آپ مسلمان بھی ہیں اور نظریہ وہ بھی رکھ رہے ہیں جو ہندوانہ ہے، نظریہ وہ بھی رکھ رہے ہیں جو عیسائیوں کا ہے، اعمال وہ بھی کر رہے ہیں جو یہودیوں کا ہے، سوچ وہ بھی رکھتے ہیں جو آپ دیگر مذاہب کے ماننے والوں کا ہے۔ ہر در پر آپ سجدہ کرنے لگیں گے، ہر طرح کے مذاہب کا آپ بحیثیت ایک سچے ہونے کے اعتبار سے عقیدہ رکھنے لگیں گے یا اس کی تعظیم کرنے لگیں گے، تو آپ اسلام کے دامن سے باہر نکل جائیں گے۔ اسلام کی حفاظت کرنی ہے اگر، تو پیور مسلم ہونا ہوگا آپ کو، اور پیور اسلام کو فالو کرنے کے لیے آپ کو قرآن و حدیث کے مطابق اپنا عقیدہ رکھنا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے آپ کو زندہ رکھنا ہوگا، قرآن و حدیث کے مطابق اپنے اعمال کو باقی رکھنا ہوگا، تب جا کر مسلمان باقی رہیں گے ہم اور آپ۔ لہذا کسی بھی ایسے عمل میں ہمیں اور آپ کو شریک نہیں ہونا ہے جو مشرکانہ عمل ہے، جو گناہوں والا کام ہے، جو بےہودگی والا کام ہے، جو بے حیائی والا کام ہے، جو بے پردگی والا کام ہے، جو ضلالت و گمراہی کا سبق دیتا ہے۔ ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو روکنا اور بچانا ہے۔ آنے والے ایام میں کسی بھی طرح کے فسق و فجور والی محفل میں ہمیں اور آپ کو شریک نہیں ہونا ہے، نہ اپنے نوجوانوں کو شریک کرنا ہے، نہ ان کو شریک ہونے کے لیے آزاد چھوڑنا ہے۔ آپ کے بچے کہاں نکل رہے ہیں رات میں، یہ آپ کو خبر ہونی چاہیے۔ 10 بجے کے بعد، 11 بجے کے بعد رات آپ کا بچہ کہاں ہے، یہ خبر اگر باپ کو نہیں ہے تو کس کو رہے گی دنیا میں؟ رات دن آپ کی اولادوں کی کہاں گزر رہی ہے، اس کی فکر آپ نہیں کریں گے تو محلہ اور سماج والا کرے گا۔ بتائیے، آپ آزاد چھوڑے ہوئے ہیں، بچے سڑکوں پر ہڑدنگ مچاتے ہیں ان راتوں کے اندر، کوئی پوچھنے والا نہیں، کوئی بولنے والا نہیں ہے۔ بتائیے کون آئے گا بولنے کے لیے؟ کل آپ کے بچے جب پکڑے جائیں گے جہنم کے داروغہ کی طرف سے، تو کوئی بچا لے گا؟ کبھی سوچئے، جہنم کا تصور کیجئے، کبھی کتنی ڈینجر جگہ ہے جہنم کا تصور کبھی کیجئے، تو اندازہ ہوگا کہ کس چیز کی طرف ہماری اولادیں جا رہی ہیں، ہماری نسلیں کدھر بھاگ رہی ہیں۔ اس کا اندازہ تب ہوگا جب اس کی ہولناکی کا ہمیں اور آپ کو اندازہ ہوگا۔ دنیا میں ایک آگ سامنے پڑی ہو، کوئی ماں باپ ہی چاہتا کہ میری اولاد اس آگ میں گرے؟ بتائیے۔ اور دہتی ہوئی آگ کے حوالے کرنے کا ہمارا آپ تیار ہیں، عقیدے کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، سوچ کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے۔ اپنے بچوں کو مسلمان باقی رکھیے، اسلام پر جینا اور اسلام پر مرنا یہ سکھائیے، اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالنے کی فکر پیدا کیجیے ان کے اندر۔ یہ ہم اور آپ کریں گے اپنی اولادوں کے ساتھ تبھی ہوگا، ورنہ ماحول صرف اور صرف مشرکانہ ہے۔ ماحول کے اندر شرک کا زہر گھول دیا گیا ہے، آپ کہاں کہاں بچیں گے؟ سانس لینا مشکل ہے توحید والوں کو۔ وحدانیت پر باقی رکھنا آسان ہے کیا؟ باقی رہنا کیا سمجھتے ہیں آپ؟ ایمان کی دولت مل تو گئی ہے، لیکن ایمان کی دولت بچا لینا آسان نہیں ہے۔ جتنی آسانی سے ایمان کی دولت ملی ہے آج کے اس مشرکانہ اور فتنوں والے دور میں، اتنا ہی مشکل ہے اپنے آپ کو مسلمان باقی رہنا اور رکھنا۔ لہذا اس کی فکر کیجئے اور اس طرح کے معاملات میں اپنے آپ کو محتاط رکھیے۔ پڑھیے لکھیے کیا ہو رہا ہے، بس جو دنیا کر رہی وہ کرنے لگیں گے آپ؟ نہیں، یہ مسلمانوں کا شیوا نہیں ہے۔ مسلمانوں کے پاس سچی کتاب موجود ہے،
سچی تعلیمات موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک پہلو محفوظ ہے. رات ہو یا دن ہو، سفر ہو یا حضر ہو، آپ جہاد میں ہو یا گھر میں ہو، جہاں بھی ہو، آپ کی زندگی کا ایک ایک پل محفوظ ہے. آپ نے ہر سلسلے میں رہنمائی کی ہماری اور آپ کی. اگر ان رہنمائیوں کو ہم نہیں جانیں گے، ہم نہیں فالو کریں گے، ہم اس کو نہیں پڑھیں گے، ہم اپنے بچوں کو نہیں پڑھائیں گے تو کون پڑھائے گا؟ میں آپ کو شروع میں یہ بات کہی نا کہ جس طریقے سے آپ دنیا کے اندر جس سیکٹر سے بھی جڑتے ہیں تو اس کے قوانین کی پابندی کرتے ہیں نا ہم اور آپ. جو آپ کو ٹائم دے دیا جائے گا آفس میں آنے کا، آپ جائیں گے. جس وقت چھٹی ملے گی اس وقت نکلیں گے. جو اس کا اصول ہوگا، ضوابط ہوگا، آپ اس کو فالو کریں گے. تو آپ جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں تو پھر مسلمان کہنے کے بعد آپ اپنے آپ کو آزاد کیسے سمجھتے ہیں کہ ہم جیسے چاہے ویسے زندگی گزاریں؟ بھائی اسلام نے بھی آپ کو زندگی گزارنے کچھ گائیڈ لائن دیے ہیں، کچھ رہنمائیاں کی ہیں، کچھ اصول و ضوابط بنائے، کچھ حدود بنایا ہے. ذالک حدود اللہ ومن یتعد حدود اللہ فاولئک هم الظالمون. اللہ نے جب اپنے قانون کو بیان کیا ہر جگہ کہا دیکھو یہ اللہ کے مقرر کردہ حدود ہیں، یہ لائن ہے، یہ بارڈر لائن، اس سے آگے مت جاؤ گا. سن لو جو بھی اس سے آگے بڑھے گا وہی ظالم ہے. اللہ کے حدود کو توڑنے والا، اللہ کی طرف سے دی ہوئی لکیر کو آگے سے آگے نکلنے والا ہی ظالم ہے. ساری بات سمجھ میں. اور ظالموں کے لیے کوئی بچاؤ نہیں ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو ان سب باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے ایمان اور عقیدے کے تئیں فکر پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے.